اس میں مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں راستہ یعقوب صاحبہ، پروگرام میں خوش آمدید میڈم۔ یقیناً یونیورسٹی آف جنگ کی بنیاد رکھنے میں اور اس کی ابتدا کے اندر آپ کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ یہ سفر کیسے شروع ہوا اور اب اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب کامران صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے یونیورسٹی آف جنگ پر میرا موقف لیا۔ آپ نے یونیورسٹی کے حوالے سے جو بات کی، اس سلسلے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یونیورسٹی آف جنگ کے بچے اور بچیوں کے لیے ایک بڑی اہمیت کا حامل منصوبہ تھا۔ الیکشن کے دوران جو ڈیمانڈ یوتھ کی طرف سے مجھے کی گئی وہ یونیورسٹی کی تھی، اور میں نے منتخب ہونے کے بعد اس پر فوری کام شروع کیا، اور اللہ کی کرم نوازی سے 2015 ہی میں اس کو اسمبلی سے منظور کروایا، اور اسی سال کی ADP میں یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے 1 ارب روپے تعمیر کے لیے مختص کروائے، اور اسی دوران یونیورسٹی کے لیے 2286 کنال زمین یونیورسٹی کے نام منتقل بھی کروا لی، اور عارضی کلاسز کا اجرا بھی وہاں کے غزالی کالج میں کر دیا گیا تھا۔ یہ سب کام خدا کی مہربانی سے 2016 تک مکمل ہو چکے تھے۔ اور جیسا کہ یونیورسٹی جنگ کا آپ نے سوال کیا، تو اس کے لیے میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ جنگ ایک بہت فرٹائل بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پسماندہ علاقہ تھا۔ یہاں کے بچے اور بچیاں انتہائی پوٹینشل رکھنے والے ہیں، لیکن ان بچوں کو اپنی تعلیم کی جو تکمیل تھی اس کے لیے دوسرے شہروں میں لاہور، فیصل آباد جانا پڑتا تھا، جہاں جا کے وہ اپنی تعلیم مکمل کر پاتے تھے۔ اور جو سب سے بڑی دکھ کی بات یہ تھی کہ بہت سارے بچے بچیاں جو اپنی تعلیم کو مکمل کرنا چاہتے تھے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ وسائل کی کمی کی وجہ سے اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ان دور دراز علاقوں میں جا کر، بڑے شہروں میں جا کر تعلیم حاصل نہیں کر پاتے تھے، تو اس طرح وہ اپنی اس تعلیم کے تکمیل کے حصول کو پورا نہیں کر پاتے تھے۔ راستہ یعقوب صاحبہ، اب لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کا جنگ کیمپس جو ہے وہ یونیورسٹی آف جنگ میں ایگزام ہونے جا رہا ہے، آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا اس سے آپ کے ضلع میں پسماندہ علاقے میں جنگ میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ میں مدد ملے گی؟ اس کے مرجر کو، جو کہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے اس کے اندر مرج کیا جا رہا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ 2016 میں میرے ڈی سیٹ ہو جانے کے بعد میں اس منصوبے پر مزید کام جاری نہیں رکھ سکی، اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ حقیقت آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ 5 سال کے بعد بھی آج تک یونیورسٹی کا کام جہاں ہم اس کو چھوڑ گئے تھے اس سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے فنڈز واپس چلے گئے، اور اس دوران 2 دفعہ پھر گورنمنٹ نے یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے کچھ فنڈز مختص کیے، لیکن وہ بھی عدم دلچسپی کی وجہ سے واپس ہو گئے۔ اور آج جو آپ لاہور کالج کیمپس کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو 15 سال سے جنگ میں صرف خواتین کی تعلیم کے لیے خدمات انجام دے رہا تھا، اور جو جنگ کی بچیوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں تھا۔ جداگانہ تعلیم کا وہ واحد ادارہ جہاں پہ دیندارانہ ذہن رکھنے والے لوگ اپنی بچیوں کو بڑی بے فکری کے ساتھ تعلیم کے حصول کے لیے بھیجتے تھے، آج یونیورسٹی آف جنگ کو اس کے اندر مرج کر کے ایک ادارے کو ختم کر کے ایک نئے ادارے کی وجود میں لایا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان بچیوں کی جو سہولت ان سے چھینی جا رہی ہے، یہ ان کے لیے ایک انتہائی زیادتی والی ان کے ساتھ بات ہے۔ تو میں یہاں صرف اتنی گزارش کروں گی کہ ایک ادارے کی وجود کو ختم کر کے کسی نئے تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھنا سراسر ظلم ہے۔ اس سلسلے میں منتخب نمائندگان جو ہیں جنگ سے، وہ انہیں چاہیے کہ وہ یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے فنڈ لے کر آئیں، اور جو پروسیجر، جبکہ اس کی ایڈمن اپروول بھی ہو چکی ہے اور آج بھی وہیں پر پڑی ہے، تو اس کو پروسیجر کو آگے بڑھائیں، یونیورسٹی کو تعمیر کروائیں، اور بچیوں کے لیے اور جنگ کی یوتھ کے لیے ایک انڈیویجول جو ہے انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی کے قیام کو عمل میں لایا جائے۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔